کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے۔ در غیر پر ہمیشہ تجھے سجدہ ریز دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے۔ کسی سنگ دل کے در پر میرا سر جھکا ہے، نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ آج یہ فتح پانے کے بعد یہ پیغام دیتے ہوئے آئندہ بھی تمہیں یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی تم کوئی بھی ایسا عمل کرو گے، ہم سروں کی پرواہ کیے بغیر، جوانیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی فکر کیے بغیر میدان میں نکلیں گے۔ ہم نے کوئی بھی سیاست کو اس لیے نہیں چنا کہ ہم مزے لوٹتے رہیں گے، ہم نے سیاست کو عبادت کے لیے چنا ہے، ہم نے سیاست کو تمہارے لیے مزاحمت کے لیے چنا ہے۔ پاکستان کی دھرتی تمہاری موروثی سیاست کے لیے تنگ کر دیں گے۔ پاکستان کی دھرتی اب یہ نوجوان جو تم قبضہ کر بیٹھے تھے چھڑوا کر دم لیں گے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جب ان نوجوانوں کی حکومت ہوگی، پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، اور عام آدمی سینہ تان کے کھڑا ہوگا۔ انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا، انہوں نے عوام کے اوپر جس طرح سے عوام کے اوپر انہوں نے جبر کیا، اس کا حساب آئینی طور کے اوپر ان کو دینا پڑے گا۔ میں خود 25 جولائی کو بے ہوش ہو گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری قربانیاں ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن جن افسران نے جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیے تھے، میں چاہوں گا کہ پرویز الہی بھی اور ہمارے قائد عمران خان بھی ان کو قانون کی گرفت میں لائیں، تاکہ اس طرح آئندہ کبھی بھی نہ عمران خان کے کہنے پہ، نہ پرویز الہی کے کہنے پہ، یا کسی بھی ایکس وائی جو حکمران بنے، کسی کے کہنے کے اوپر عوام کے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر نہ ہو۔ کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، یہ سنگ بڑا بھاری ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے، یہ پوری قوم کو مبارکباد دینے کا دن ہے، آج پوری قوم کے لیے جشن کا دن ہے، آج حقیقی آزادی کا دن ہے، کیونکہ اس قوم نے بڑی لمبی اور بڑی طویل آزادی کی جنگ لڑی ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اور حقیقی لیڈرز کو آگے لانے کے لیے۔ آج کا دن ان طاقتوں کو ہارنے کا دن ہے اور جمہوری طاقتوں کے جیتنے کا دن ہے، جنہوں نے ہمیشہ آئین پاکستان کو توڑا، جنہوں نے ہمیشہ بدماشی سے فیصلے کروانا چاہے۔ لیکن مبارکباد دیتا ہوں میں عوام کو کہ وہ باہر نکل آئی، وہ روڈوں پہ نکل آئی، اس نے اپنے حق کو سمجھا، اس نے سمجھا کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ جب وہ اپنی طاقت کو سمجھ کر میدان عمل میں نکل آئی تو پھر یہ طاقتیں ان کے سامنے ریزہ ریزہ ثابت ہوئی، یہ طاقتیں ان کے سامنے بت کی طرح کھڑی ہوئی اور پاش پاش ہو گئی۔ یہ طاقتیں ہمیشہ ہی ایسی طاقتیں ہوا کرتی ہیں، عوام نے یہ عملی طور پہ ثابت کر دیا، اور یہ عوام ساتھ ساتھ یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو تم رہی کھئی بدماشی کرنا چاہتے ہو، یہ عوام سمجھ چکی ہے۔ اسی طرح باہر آئے گی، تمہارے منہ سے نوالا چھین کے باہر نکال کے لے آئے گی۔ تم کب تک آئین پاکستان کو توڑو گے؟ کب تک تم اس طرح سپریم کورٹ کو اور نظر انداز کرو گے اور ان کے اوپر حملے کرتے آؤ گے؟ آج دباؤ کو بھی برداشت نہیں کیا ہمارے ججز نے۔ کیوں برداشت نہیں کیا؟ یہ وہی ججز تھے، وہی جسٹس شوکت تھے، انہی کی طرح کے یہ ججز تھے، لیکن کیوں آج برداشت نہیں کیا؟ آج اسی لیے پریشر برداشت نہیں کیا کیونکہ پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی تھی، اور 22 کروڑ عوام نے یہ ثابت کر دیا، یہ پیغام دے دیا کہ کسی قسم کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے۔ اداروں کو اپنے اپنے اختیارات کے اندر آ کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں چلے گا اب کہ 186 والا باہر بیٹھا رہے اور 179 والا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کر اپنی یہاں پہ حکومت کے مزے لٹے۔ آج یہ پیغام بھی دنیا کے سامنے چلا گیا ہے، اور پاکستانی عوام نے حقیقی جو فتح حاصل کر لی ہے اور اس کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب حمزہ شہباز جیسے یہ کھٹ پتلیاں، حمزہ شہباز جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے جو کبھی آتے ہیں بوٹ ان کو اچھا لگتا ہے، کبھی ان کو بوٹ کھٹا لگتا ہے، اب یہ بیانیے بھی بنائے، اب یہ جو مرضی کہتے چلے جائیں، لیکن عوام بیدار ہو چکی ہے اور ان کو پیغام دے چکی ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھا ہی نہیں، عوام نے اسے منتخب کیا ہی نہیں تھا، اس کو چند طاقتوں نے لا کے عوام کے سروں کے اوپر بٹھا دیا تھا۔ جب عوام نے منتخب بھی نہیں کیا تو یہ عوام جاگ چکی ہے۔ عوام نے کہا ہم نے ان کو منتخب نہیں کیا، آپ ہمارے سروں کے اوپر کیسے لا کے بٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ جب عوام اس کے خلاف جدوجہد کرتی رہی تو آج عوام جشن مناتے ہوئے باہر آئی، کیونکہ قانونی طور کے اوپر بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہا، اور یہ خاندانی اور یہ موروثی سیاست کا جو بت تھا یہ پاش پاش ہو چکا ہے۔ ان کی آخری نسل، ان کی سلطنت جو تھی یہ ختم ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ سلطنت مزید نہیں چلے گی، اب عوام کی حقیقی حکمرانی چلے گی، اب نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ چلے گی، نہ ہی کوئی اس طرح کے 2 نمبر لوگ چلیں گے، نہ ہی بزنس مین چلیں گے، نہ ہی پاکستان کو لوٹنے والے چلیں گے، نہ ہی ڈاکو ڈکیت چلیں گے۔ اب راج ہوگا تو عوام کا راج ہوگا۔ کبھی یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے فیصلہ نہ ملا ہم وہ کر دیں گے، ہمیں وہاں سے نہ ملا ہم یہ کر دیں گے۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا،
اب راج چلے گا تو صرف اور صرف اللہ پاک کی حکمیت کا راج چلے گا، راج چلے گا تو عوام کا راج چلے گا۔ اب تمہارا ظلم بدماشی اس کا دور ختم ہو چکا ہے کیونکہ عوام بیدار ہو چکی ہے۔ جی ہمارا چونکہ مقصد اور جدوجہد کرنے کا مقصد ان کی طرح انتقامی کام کرنا تو ہے نہیں، ہم سیاست میں نہ انتقام لینے آئے نہ سیاست میں مال بنانے کے لیے آئے۔ 25 جولائی کو انہوں نے ہمارے کارکنوں کے اوپر، لاکھوں ہزاروں کارکنوں کے اوپر جو تشدد کیا اس کی بدترین مثال نہ فلسطین میں ملتی ہے نہ کشمیر میں ملتی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا، انہوں نے عوام کے اوپر جس طرح سے عوام کے اوپر انہوں نے جبر کیا، اس کا حساب آئینی طور کے اوپر ان کو دینا پڑے گا۔ میں خود 25 جولائی کو بے ہوش ہو گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری قربانیاں ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہیں، ہماری قربانیاں پاکستان کو اور پاکستان کے اوپر آئین کی حکمرانی کے لیے، ہماری قربانیاں یہاں پہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے لیے، ہماری قربانیاں اس کے لیے کہ ہم نے اس پاکستان کے اوپر اللہ کی حاکمیت اور عوام کا راج لانا ہے۔ ہماری قربانیاں ان کے لیے فقط انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن جن افسران نے جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیے تھے، میں چاہوں گا کہ پرویز الہی بھی اور ہمارے قائد عمران خان بھی ان کو قانون کی گرفت میں لائیں، تاکہ اس طرح آئندہ کبھی بھی نہ عمران خان کے کہنے پہ نہ پرویز الہی کے کہنے پہ یا کسی بھی ایکس وائی جو حکمران بنے کسی کے کہنے کے اوپر عوام کے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر نہ ہو۔ اور میں یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس کا یہ پیغام ہے کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے، در غیر پر ہمیشہ تجھے سجدہ ریز دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے، کسی سنگ دل کے در پر میرا سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ آج یہ فتح پانے کے بعد یہ پیغام دیتے ہوئے آئندہ بھی تمہیں یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی تم کوئی بھی ایسا عمل کرو گے، ہم سروں کی پرواہ کیے بغیر، جوانیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی فکر کیے بغیر میدان میں نکلیں گے۔ ہم نے کوئی بھی سیاست کو اس لیے نہیں چنا کہ ہم مزے لوٹتے رہیں گے، ہم نے سیاست کو عبادت کے لیے چنا ہے، ہم نے سیاست کو تمہارے لیے مزاحمت کے لیے چنا ہے۔ پاکستان کی دھرتی تمہاری موروثی سیاست کے لیے تنگ کر دیں گے، پاکستان کی دھرتی اب یہ نوجوان جو تم قبضہ کر بیٹھے تھے چھڑوا کر دم لیں گے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جب ان نوجوانوں کی حکومت ہوگی، پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، اور عام آدمی سینہ تان کے کھڑا ہوگا اور ہمیشہ اس پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ کے بعد یہ پیغام دیتے ہوئے آئندہ بھی تمہیں یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی تم کوئی بھی ایسا عمل کرو گے، ہم سروں کی پرواہ کیے بغیر، جوانیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی فکر کیے بغیر میدان میں نکلیں گے۔ ہم نے کوئی بھی سیاست کو اس لیے نہیں چنا کہ ہم مزے لوٹتے رہیں گے، ہم نے سیاست کو عبادت کے لیے چنا ہے، ہم نے سیاست کو تمہارے لیے مزاحمت کے لیے چنا ہے۔ پاکستان کی دھرتی تمہاری موروثی سیاست کے لیے تنگ کر دیں گے، پاکستان کی دھرتی اب یہ نوجوان جو تم قبضہ کر بیٹھے تھے چھڑوا کر دم لیں گے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جب ان نوجوانوں کی حکومت ہوگی، پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، اور عام آدمی سینہ تان کے کھڑا ہوگا اور ہمیشہ اس پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔